खोरी करेगा, किसी इंसान की दिल आज़ारी करेगा, जना करेगा, कोई इंसान अपने पाँव से, अपने हाथ से, अपनी आँख से किसी को तकलीफ़ पहुँचाएगा, अपनी ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाएगा, तो आने वाले रमज़ान और मुबारक तक फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर इस दौरान वो दुनिया फ़ानी से चला जाता है तो वो कोई उसकी नेकी ऐसी नहीं होगी जो उसको दोज़ख की आग से बचा सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा इस्लाही प्रोग्राम है, दीनी प्रोग्राम है। तो नाज़रीन, आज हमारे हालात जो हैं वो पता नहीं क्या वजह है, किस वजह से हमारे हालात ऐसे हो रहे हैं। हर आदमी इस हाल में परेशान है, हर इंसान परेशान रहता है। कोई किसी वजह से, कोई अपनी औलाद की वजह से परेशान है, कोई अपने रिज़्क़ की वजह से परेशान है, कोई अपनी बीमारी की वजह से परेशान है। हर इंसान किसी ना किसी वजह से परेशान रहता है। हालांकि पिछले दौर की निस्बत अगर हम आज की बात करें तो आज बड़ा तरक्की का दौर है, हमारे पास तरह तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमें हर काम के लिए मशीन की भी सहूलत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम परेशान रहते हैं। पहले लोगों के पास इतने वसाइल भी नहीं थे, इतने अमीर भी नहीं थे, इतना पैसा भी नहीं था, इतनी सहूलतें मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग खुशहाल थे, फिर भी लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे, एक दूसरे के गम में दुखी होते थे। अब जो मौजूदा दौर है इसमें हम एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं हैं। इसकी वजह क्या है? क्या हम कुरान और हदीस से दूर हो गए हैं? क्या हम हजूर अलैहिस्सलाम के अहकामात के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक हम जिंदगी बसर नहीं कर रहे? क्या हमारे अंदर मुखलसापना ख़त्म हो गया है? हमारे अंदर प्यार जो मोहब्बत था वो ख़त्म हो गया है? आज हमने इस इस्लाही प्रोग्राम में हमने जो गुफ्तगू करनी है, हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ व कारी मोहम्मद लतीफ़ सैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि क्या वजह है कि हम इतने परेशान क्यों रहते हैं। हम अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ कर रहे हैं? क्या हम हजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे? आखिर क्या वजह है? अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। आवाज़ सिटी 49 की खुसूसी ट्रांसमिशन शान माह रमज़ान। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी मुलाकात 20 साल के बाद हो रही है। एक अरसा ज़िंदगी का हमने गुजारा है, क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है दीनी तालीम, कुरान की तालीम एक साथ हासिल की है। मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ने आपको इल्म की नेमत से नवाजा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्मो अमल में बरकतें अता फरमाए। लामा साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हम इस पुरफितन दौर के अंदर परेशान क्यों हैं? सुकून की तलाश करते हैं लेकिन सुकून मिलता नहीं है। हम हर आदमी मसनूई खुशी तो हासिल कर लेता है, हर आदमी के चेहरे के ऊपर आप देखेंगे तो खुशी महसूस करेंगे भी, आप देखेंगे नहीं ये खुश है, ये बड़ा खुशहाल है, ये बड़ा राज़ी है, लेकिन उसके अंदर जब देखेंगे तो वो बड़ा परेशान आपको नज़र आएगा। जब उसके दुख, वो कहते हैं ना, किसी के दुख आप अगर तलाश करेंगे, उससे बात करेंगे तो वो ऐसा महसूस होगा कि दुनिया में शायद यही दुखी है, इसके अलावा कोई दुखी नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह है? इस दौर में क्यों ऐसा हमारे साथ ऐसा हो रहा है? पहले दौर में बड़ी मोहब्बतें होती थी, इस दौर में ऐसा क्यों हो रहा है? आप हमें दीनी तालीमात की वजह से बताएं कि क्या हम दीन से दूर हो गए हैं? ऐसे हमारे कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से हमें ये परेशानियां उठानी पड़ रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ ज़हीर साहब, आपने बड़ी मोहब्बतों से, प्यार से जो है वो हमें बुलाया और ये मौका अता किया कि आपके साथ 20 साल बाद जो है मोहब्बत और प्यार की बातचीत हो सके। और माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये चीज़ जो है आप महसूस कर रहे हैं, हर बंदा ये बात महसूस कर रहा है। तो वही बात आपकी जो आप कह रहे हैं कि ये हर बंदा मसनूई खुशी के साथ मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, हालांकि वो दिली तौर पर खुश नहीं है। जी।
تو یہ بات ابھی یہ موجودہ دور کی نہیں ہے، یہ بادشاہ جب ہوتے تھے اس وقت بھی یہ چیز موجود تھی۔ ہر وہ دور جس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی آل۔ تم دونوں اب تم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کا دامن تھام کر رکھو گے تو تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ ہم نے دونوں کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اتنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آل رسول اہل بیت کی محبت، ایک لمحے کی محبت 1000 سال سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 سال سے بہتر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنا گھر بار چھوڑ دے، اپنا محلہ چھوڑ دے، اپنے رشتہ دار چھوڑ دے، اپنے دوست چھوڑ دے، اپنا علاقہ چھوڑ کر، وہ اپنا ملک چھوڑ کر مکہ شریف چلا جائے۔ اب مکہ شریف جا کر وہاں وہ حجر اسود کے سامنے بیٹھ جائے، رکن یمانی، رکن یمانی کے شامی اور رکن یمانی ان کے درمیان وہ بیٹھ جائے، پھر وہ وہاں کیا کرے، فصلی فصام، وہ نمازیں پڑھے اور روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا کرے، صرف رفع حاجت کے لیے جائے، اس کے بعد پھر واپس آ جائے، پھر وہ وہاں عبادت کرتا رہے، ساری زندگی اس کی ویسے ہی گزر جائے، لیکن اس کے دل کے اندر اہل بیت کے لیے بغض ہو، فدخل النار، اسے کہا جائے گا تم دوزخ میں چلے جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ یعنی ساری زندگی اس کی حجر اسود کے سامنے گزری ہے، مقام ابراہیم کے پاس گزری ہے، لیکن اس کے باوجود صرف ایک بات تھی، اہل بیت کے لیے ان کے دل کے اندر بغض تھا، محبت نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واقفوہم انہم مسئولون، جب جنتی جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائیں گے سوال ہوگا کہ انہیں روک لو، ان سے ایک بہت ضروری سوال کرنا بھی باقی ہے۔ وہ کیا سوال ہوگا، اہل بیت سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ سارے امتحان پاس کر کے وہ وہاں پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کو کہا جائے گا کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تو جنت کے دروازے سے ہی واپس آ جاؤ، ان کو روک دیا جائے گا۔ تو یہ اہل بیت سرکار نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن تھام کر رکھو گے تو تمہیں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، حقیقی سکون ملے گا۔ میں نے یہ بات کی ہے کہ بادشاہوں کے وقت کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی، دولت ہے، نوکر چاکر، ہر چیز موجود ہے، لیکن حقیقی سکون نہیں ہے۔ بالکل اس طرح وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، وہ ڈھونڈتا تھا کہ بندہ ایسا ملے جسے حقیقی سکون میسر ہو، جس کو دیکھتا تھا پھرولتا تھا، اس کے اندر سے وہ کچھ نہ کچھ نکل آتا تھا، اسے وہ بندہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ جنگل سے گزر رہا ہے، ایک بابا جی مصلی بچھایا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح، بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ چشمہ پانی کا چل رہا ہے۔ بادشاہ نے سوچا میں ان سے پوچھوں کہ حقیقی سکون کہاں سے ملے گا۔ ان سے پوچھا بابا جی حقیقی سکون ڈھونڈ رہا ہوں، بڑے عرصے سے حقیقی سکون نہیں مل رہا، قلبی سکون نہیں مل رہا۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے قلبی سکون مجھے میسر ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، آپ کو میسر ہے حقیقی سکون، مجھے بتائیں، میں تو بڑے عرصے سے بندہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے بھی میں آپ کو ایسے نہیں بتا سکتا، نہ آپ کو ایسے سمجھ آئے گی، آپ ایسا کریں، آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، صبح کے وقت سارے لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوں، اور میں ایک ایسا بندہ بھی آپ تلاش کر کے لائیں کہ جو درمیانے درجے کا ہو، نہ غریب ہو نہ امیر ہو، درمیانے درجے کا ہو، یعنی اس کے پاس ہر چیز، ہر سہولت موجود ہے، وہ بندہ ڈھونڈ لائیں تو میں بھی آ جاؤں گا، تو پھر میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا کیا، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کیونکہ بادشاہ کے لیے تو اکٹھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک ایسا بندہ بھی ڈھونڈ لیا۔ اب وہ بابا جی بھی آ گئے۔ اب بابا جی نے بادشاہ کو کہا کہ اب میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانے لگا ہوں کہ حقیقی سکون کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ وہ کہا جی وہ جو بندہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ ایک درمیانے درجے کا، انہوں نے کہا یہ بندہ ہے۔ اب بابا جی کہنے لگے بادشاہ وقت کو کہ مجھے کچھ اختیار دیں کہ میں اس بندے کو جو چاہوں، جو فیصلہ کرنا چاہوں کہہ دوں بھی میں نے یہ چیز تمہیں دی آپ کی وساطت سے۔ تو
تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، جو بھی آپ اعلان کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ ہم مان لیں گے۔ اب اس کو کیا کہا بادشاہ، بابا جی نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے آپ نے دوڑ لگانی ہے، دوڑ لگا کر آپ نے ایک جھنڈا پکڑا دیا کہ یہ جھنڈا آپ نے وہاں سے ہو کر جہاں آپ جھنڈا گاڑ دیں گے وہاں تک ساری زمین آپ کی ہے، آپ مالک ہیں۔ کیا ہوا؟ بندے نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ جھنڈا لے کر دوڑ رہا ہے، دوڑتا رہا، بڑا خوش ہوا، اور اسے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اسی مقام پر واپس آنا ہے، اگر نہ آئے تو آپ کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا اور ملے گا بھی کچھ نہیں، جان بھی جائے گی۔ اب وہ بندہ جھنڈا لے کر جا رہا ہے، دوڑتا رہا، 12 بج گئے، اس نے سوچا واپس جاؤں، آج تو بڑا اچھا دن میرا نکلا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، جھنڈا گاڑنا ہے، ساری زمین میری بن جانی۔ اسے ایک بڑی خوبصورت پہاڑی نظر آئی، دل میں خیال آیا کہ چلو کوئی نہ، کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ پہاڑی بھی اپنی جگہ میں لے لوں، اس کا چکر کاٹ لوں۔ اس لالچ میں پڑا تو وہ چکر کاٹنے لگا تو آگے اسے ایک بڑا خوبصورت چشمہ نظر آیا، دل میں خیال پیدا ہوا یہ چشمہ بھی میں اپنی ملکیت میں بنا لوں۔ اب وہ چشمے کے چکر میں پڑا، جب وہ واپس آ رہا ہے تو اب اسے خیال آیا کہ وقت تو بڑا ہو گیا، قریباً عصر کا وقت قریب ہو گیا، اب میری جان بھی چلی جانی ہے، اب ملنا بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اس نے تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کیا، تیز دوڑا، اب دوڑتا رہا، پہلے بھی خالی پیٹ دوڑ رہا تھا، اب واپسی بڑی تیزی سے دوڑا، اور یہ بھی فکر ہے میری جان چلی جائے گی۔ اب کیا ہوا کہ راستے میں ہی اسے موت آ گئی، منہ سے خون، ناک سے خون، وہاں گر گیا۔ اب یہ بابا جی یہ بادشاہ کو لے کر، لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے، ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، وہ بندہ وہاں گر گیا، مر گیا۔ اس کی لاش کے گرد ایک ایسے لکڑی کے ساتھ گھیرا ڈالا، ایسے سرکل بنایا، لکیر کھینچی اور کہا کہ جگہ تو اس کو صرف اتنی چاہیے تھی، یہ کس چکر میں پڑ گیا تھا، یہ مجھے پہاڑی بھی مل جائے، یہ چشمہ بھی مل جائے۔ جب بندہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے گا کہ مجھے اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے اسی میں نے خوش رہنا ہے، تو پھر وہ سکون اسے مل جائے گا، کل بھی سکون مل جائے گا۔ جب بندہ حرص و لالچ میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری علامہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی، ابھی ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔